اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلبہ والطالبات اليوم انا ادرس الدرس الامام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی. الامام الشافعی لہو خدمات جمع فی الفقہ فی الحدیث ولكن نحن لا نعرف هذه الزاوية من الإمام الشافعي أنه له خدمات كثيرة عالية في الأدب والشعر والنحو. وأنتم تعرفون أن الإمام الشافعي هو ينظم شعرا، هو رتب عدة قصائد، يعني أن الشافعي كان شاعرا، كان أديبا، كان فقيها، كان له مؤهلات عديدة في علم اللسان. أنا أقرأ: لقي جده شافعي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو مترعرع. کہتے ہیں کہ امام شافعی کے دادا شافعی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات ہوئی جب بالکل وہ نوجوان تھے. وہ کان ابو ہو الصائب صاحب رأیت بنی ہاشم یوم بدر. اور کہتے ہیں کہ ان کے باپ جو صائب تھے وہ جنگ بدر کے موقع پر بنی ہاشم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. فَوَسِرَ وَفَدَّ نَفْسَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ. کہتے ہیں کہ وہ پکڑے گئے اور پھر انہوں نے اپنی جان کا فدیہ دے کر اسلام کو قبول کیا. فقیر لہو لما لا لم تسلم قبل ان تفتح نفسک. تو کہتے ہیں کہ فدیہ نہ دے کر اس سے پہلے اگر اسلام لاتے آپ تو آپ کو فدیہ دینے کی نوبت نہ آتی. کیوں آپ نے فدیہ دیا اسلام لانے سے پہلے؟ فقال ما كنت احرم المؤمنین مطمعا لهم فیا. کہتے ہیں کہ میں جو ہوں، کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ محفوظ نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ مجھے مومنین کے تئیں یعنی ایمان قبول کرنے کے سلسلے میں کسی طریقے کی خواہش ہو اور اس خواہش کی بنا پر میں اسلام کو قبول کروں، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا. وکان الشافعی کثیر المناقب جم المفاخر منقطع القرین. امام شافعی کے اوصاف یہ تھے کہ ان کے اندر بے پناہ اچھے اوصاف تھے اور قابل فخر باتیں ان کے اندر تھیں، اور ان کی نظیر اپنے ہم عصروں میں مل جائے ایسا بھی نہیں تھا. اجتماعت فیہ من العلوم بکتاب اللہ و سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و کلام الصحابہ رضی اللہ عنہم و آثارہم و اختلاف اقاویل العلماء وغیر ذلك من معرفت الکلام واللغہ العربیہ والشعر. کہتے ہیں کہ حضرت امام الشافعی کہتے ہیں کہ ان کے اندر انہیں بے پناہ علوم تھے. ایک تو قرآن کریم کے علوم،
ان کے اندر تھے، سنت رسول کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور صحابہ کرام کے جو کلام تھے، جو گفتگو تھی، اور جو ان کے آثار تھے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کی معلومات تھی، وہ اختلاف اقابل العلماء وغیر ذالک۔ اور کہتے ہیں کہ علماء کرام کی جو مختلف آرا تھی، مختلف ان کے جو اقوال تھے، تو ان کے زاویے نظر سے بھی امام شافعی اچھے طریقے سے واقف تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے اندر کلام عرب کے سلسلے میں، شاعری کے بارے میں بھی بہت خاصی معلومات تھیں، اور عربی زبان کے بارے میں، شاعری کے بارے میں بھی ان کے ہاں معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ تھا۔ حتیٰ ان الاسمعی ما جلالت قدرہ فی ھذا الشان قرأ علیہ اشعار الحزلیین ما لم یجتمع فی غیرہ۔ اسمعی کی دنیا جانتی ہے کہ شاعری میں ایک بڑا نام ان کا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود اسمعی نے اپنی تمام جلالت کے باوجود، ادبی قدر و منزلت کے باوجود امام شافعی کے پاس گئے، اور حزلیین شعراء کے اشعار ان کو کے سلسلے میں ان سے تعلیم حاصل کی، ان کے سامنے پڑھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان اشعار کے تعلق سے کوئی اور ان کا مقابلہ کر سکے، یا اتنے اشعار کسی اور کے ذہن و دماغ میں محفوظ ہوں، ہم نے ایسے کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ حتیٰ قال احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، احمد بن حنبل کا یہ خیال ہے، وقال ما عرفت ناسخ الحدیث من منسوخہ حتی جالست الشافعی۔ کہتے جہاں تک ناسخ الحدیث کا تعلق ہے کہ کتنی احادیث منسوخ ہوئی ہیں، اور تو کہتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں جب میں امام شافعی کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، استفادہ کیا، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ علم منسوخ کے تئیں بھی ان کے ذہن میں بہت سی ساری چیزیں موجود تھیں۔ وقال ابو عبید القاسم بن سلام ما رأیت رجلا قط اکمل من الشافعی۔ اور ابو عبید قاسم بن سلام کا کہنا یہ ہے کہ امام شافعی سے برتر، افضل اور مکمل ترین کسی شخص کو میری ان آنکھوں نے اب تک نہیں دیکھا ہے۔ وقال عبداللہ بن احمد بن حنبل قلت لأبی ای رجل کان الشافعی فإنی سمعتک تکثر من الدعاء لہ۔ کہتے کہ عبداللہ ابن احمد حنبل نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کے بارے میں نے اپنے والد محترم سے یہ کہا کہ میں مستقلاً امام شافعی کا نام آپ کی زبان سے سنتا رہتا ہوں، اور ان کے لیے مستقلاً آپ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فقال، تو انہوں نے یہ پوچھا، یا بنی، اے بیٹے، کان الشافعی کم شمس الدنیا، جس طریقے سے سورج نکلتا ہے تو تاریکی دور ہو جاتی ہے، اور سورج کے نکلنے سے زندگی کا بقا ہے، اسی طریقے سے امام شافعی کا وجود پورے فقہ لٹریچر میں اور ادب و شاعری میں بھی ان کا یہی مقام و مرتبہ ہے۔ اور وہ کل عافیہ للبدن، اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بدن کے امراض کو ڈاکٹر پتہ کرتا ہے، اسی طریقے سے علمی امراض کو پتہ کرنے کے سلسلے میں امام شافعی کی ایک حیثیت ہے۔ حل لہذین من خلف او عنہما من عوض، تو کہتے ہیں کہ میں نے اسلاف میں یا ان کسی شخص کو ان کے امام شافعی کے لیول کا نہیں دیکھا، اور اسی طریقے سے ان دونوں علوم کے سلسلے میں کسی اور کے پاس امام شافعی جتنی معلومات ہوں، مجھے اندازہ ایسے شخص کے بارے میں نہیں ہے۔
وقال احمد، اور احمد نے یہ کہا، ما بت منذ 30 سنة الا وانا ادعو للشافعی واستغفر له، کہتے ہیں کہ میں 30 سال گزار چکا ہوں، اور کہتے ہیں کہ مستقلاً امام شافعی کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں، ان کے مغفرت کے لیے مستقل میری زبان چلتی رہتی ہے۔ وقال یحییٰ بن معین کان احمد بن حنبل ینہانا عن الشافعی، تو کہتے ہیں یہ بن معین کا کہنا ہے کہ احمد بن حنبل ہم لوگوں کو امام شافعی کے پاس جانے سے روکتے تھے۔ ثم استقبلته یوما والشافعی راکب بغلۃ وهو یمشی، کہتے ہیں ایک دن میں نے یہ دیکھا کہ امام شافعی تو خچر پہ سوار ہیں اور امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے پیچھے بھاگے جاتے ہیں۔ فقلت یا ابا عبداللہ تنہانا عنہ وتمشی خلفہ، کہ آپ نے تو ہمیں امام شافعی سے دور رہنے کی بات کہی تھی اور ان کے پاس جانے سے روکا تھا۔ فقال اسکت لو لزمت البغلۃ لن تفعت، اچھا اس وقت تم چپ رہو، وہ اس لیے کہ اگر مستقلاً خچر کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہا تو یقیناً میں نفع بخش ہوں گا۔ فی هذه السطور انتم قرأتم انتم رأيتم عدة أقوال عدة آراء من قبل أهل العلم ومن قبل التابعين، وفي هذه الأقوال أنتم تجدون أن الأوصاف ذكرت عن الإمام الشافعي، لا شك في أن الإمام الشافعي شخصية كبيرة، شخصية جليلة، شخصية عظيمة، وأنه أدى خدمات قديمة في النحو، في الشعر، وفي معرفة الكلام، وفي الحديث، وفي الفقه، يعني له زوايا كثيرة لشخصية الإمام الشافعية۔ هذه الأقوال أنتم تجدون عند العلماء، وأنتم تجدون في تصانيفهم ومؤلفاتهم أن الإمام الشافعي هو أدى خدمات بارزة، خدمات كثيرة في مختلف من الميادين العلمية الأكاديمية۔ وبعد هذه السطور إن شاء الله أنا أدرس غدا وبعد الغد، وأنتم تجدون مزيدا المميزات، الامتيازات، الأوصاف العالية العلمية لهذا الإمام الشافعي۔ بعد هذه الكلمات أنا أحضر في حضراتكم يا أيها الطلبة والطالبات غدا إن شاء الله تعالى۔